بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ہمیشہ کی طرح اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ چائے وغیرہ پی کر میں باہر آ گیا تھا۔ میری پوسٹنگ کچھ عرصہ پہلے ہی جوہر ٹاؤن میں ہوئی تھی۔ میں ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ میرا کام بہت آسان تھا۔ بعض اوقات تنگ گلیوں میں موجود گھروں کو ڈھونڈنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ایک پتہ جس پر مسلسل 3 روز سے خط آ رہے تھے، میں ان خطوں کو جمع کر رہا تھا۔ آج یہ 3 خط ہو گئے تھے۔ یہ خط ایک عجیب سے نامعلوم پتے سے آتے تھے۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ شخص ایک ہی خط 3 مختلف دنوں میں کیوں بھیج رہا ہے۔ بہرحال میں آج تو زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ خط لے کر اپنے گھر سے نکل پڑا تھا۔ آج میں نے سوچا تھا کہ انہی خطوں کا پتہ ڈھونڈ کر بس یہی گھر تک پہنچا دوں تو بڑی بات ہوگی، کیونکہ 2 دن سے مسلسل میں یہ پتہ ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے مل نہیں رہا تھا۔ عموماً جوہر ٹاؤن جیسی سوسائٹیز میں گھروں کا نمبر باہر ہی لکھا ہوتا ہے، سو گھر کا پتہ ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن آج مجھے یہ مشکل بہت زیادہ پیش آ رہی تھی۔ میں جدھر بھی جاتا منہ کی کھانی پڑتی۔ یہ گھر کہیں مل نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج اسی گلی کا پتہ ڈھونڈوں گا اور اس کے بعد کوئی کام کروں گا۔ خیر پوچھتا پاچھتا میں اس گلی تک پہنچا۔ یہ ایک بہت ہی تنگ گلی تھی۔ خط کے اوپر گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس آدمی کا نام جس کے نام خط آیا تھا، اس کا نام حفیظ تھا۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا یہاں حفیظ ولد حنیف نامی کوئی آدمی رہتا ہے۔ لوگ اس شخص کے بارے میں بتاتے ہوئے بڑے عجیب سے تاثرات سے کام لیتے۔ کوئی تو مجھے عجیب نظر سے دیکھتا، کوئی پوچھتا کیوں، اس سے کیا کام ہے، اس سے تو کوئی ملتا جلتا بھی نہیں ہے۔ میں یہ ساری چیزیں سن کر حیران تھا کہ کیوں نہیں ملتا، آخر اس آدمی میں ایسی کیا بات ہے کہ محلے کے لوگ اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ خیر ایک آدمی مجھے حنیف کے گھر تک لے آیا۔ میں نے اس کے در کا دروازہ بجایا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ 2-3 منٹ دروازہ پیٹنے کے بعد مجھے اندر سے ایک ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ اس گھر میں کیا کوئی بہت ہی عجیب بات ہو رہی ہے۔ شاید محلے والوں کے تاثرات ٹھیک ہی تھے۔ اس محلے کا یہ آدمی کچھ مشکوک سا لگتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ آپ کے نام پر ایک خط ہے، میں نے سادگی سے کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے کسی سے میرے بارے میں پوچھا تو نہیں؟ میں نے جان بوجھ کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جناب، میں آپ کے بارے میں کیوں کسی سے پوچھتا؟ تو پھر تمہیں میرا گھر کیسے ملا؟ ارے بھائی، میں کافی عرصے سے اس جگہ پر کام کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کس کا گھر کہاں ہے۔ ویسے آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ میں نے مارے تمی سے سوال کیا تو اس نے کھٹاک سے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اندر سے چیخوں کی آواز سن کر مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ اتنے میں وہاں ایک دودھ والا آیا۔ وہ بھی اسی دروازے کو بجانے لگا۔ کہنے لگا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا اس شخص سے ملنا کوئی گناہ ہے؟ ہر کوئی ایسے ہی چہرے کے تاثرات کیوں بنا رہا ہے؟ میری بات پر دودھ والے نے ناگواری سے اس گھر کو دیکھا اور بولا، بس اس گھر کے مکین ہیں ہی ایسے، ان لوگوں سے کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو؟ ارے بھائی، میں تو شروع سے ہی یہیں رہتا ہوں۔ ان لوگوں کے ابا بھی مجھ سے ہی دودھ لے کر جاتے تھے، پر یہ لوگ ایسے بدکار نکلیں گے ہم نے سوچا نہیں تھا۔ اوہو، ایسا بھی کیا ہوا؟ میں دلچسپی لینے لگا۔ میری عادت تھی میں ہر معاملے میں اپنی ناک اڑا کر رکھتا، تبھی مجھے دلچسپی معلوم ہونے لگی۔ وہ آدمی بھی باتونی معلوم ہوتا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا، وہ لڑکا باہر آیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، یہ حضرت ابھی تک گئے نہیں؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، دودھ والے نے بڑے ہی تیکھے لہجے میں کہا۔ ویسے بھی تمہارے اس محلے میں تھوڑے ہی دن ہیں، بہتر ہوگا کہ تم یہ محلہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ دودھ والے کی بات سن کر وہ آدمی غصے میں آ گیا۔ اس نے بھی 2-4 ہمیں بھی سنا دی اور پھر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ تبھی ایک اور چیخ کی آواز آئی۔ میں یہ چیخیں سن کر بڑا حیران ہو رہا تھا۔ آخر یہ کون تھا جس کو اس نے اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا؟ لیکن ظاہر ہے اب باہر سے ہو کر میں اتنی ساری معلومات تو لینے سے رہا تھا، سو میں نے سوچ لیا کہ میں اسی دودھ والے سے دوبارہ ملاقات کروں گا اور اسے اس گھر کے بارے میں
सब कुछ पूछ लूँगा। उस दिन मैंने दूध वाले से कहा कि तुम मुझे अपनी दुकान का पता बता। उसने मुझे डेरे का पता मुख्तसरन समझाया और फिर हम लोग अपनी अपनी राह हो लिए। अगले दिन मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था। इत्तेफाकन वही दूध वाला मुझे मस्जिद में मिल गया था, क्योंकि मोहल्ले की एक ही बड़ी मस्जिद थी और वो भी यहाँ पर जुमा पढ़ने आया था। वो मुझे देखकर खुश हो गया, मुझसे गले मिला, कहने लगा कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा कि मैं बहुत दिन से एक बात करना चाह रहा था, दिल में अपने एक बात रखी हुई है। मैं मोहल्ले वालों को भी बहुत बार कह चुका हूँ, वो कहते हैं कि तुम अपने काम से काम नहीं रखते। अब भला मोहल्ले में कुछ गलत हो रहा हो तो मैं कैसे अपने काम से काम रखूँगा? उसने फिक्रमंदी से कहा, क्यों, मोहल्ले में क्या गलत हो रहा है? मैं भी अपनी तजस्सुस वाली आदत से मजबूर था। चलो आओ तुम्हें बताता हूँ। खोखे पर बैठकर चाय भी पीते हैं, तुम्हें सारी कहानी भी सुनाता हूँ। मैंने कहा ज़रूर। मैं वहाँ बैठ गया। नज़दीक ही उसने मुझे ये बात बताना शुरू की। ये आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की बात है। काकड़ साहब हमारे घर से दूध लेकर जाया करते थे। उनकी एक बीवी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो उनकी दूसरी बीवी थी, क्योंकि उनकी पहली बीवी से जो औलाद थी उसे पालने वाला कोई नहीं था। काकड़ साहब के पास दौलत की कमी नहीं थी, तभी वो खालिस दूध हाथों हाथ खरीद लेते थे। वो अपने बच्चों के लिए खालिस दूध ही लेकर जाते। फिर उनका छोटा बेटा जो कि 10-15 साल का हुआ, उसे इन्होंने पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। ये बच्चा बहुत ही आवारा किस्म का था। जब यहाँ पर भी था तो कभी इसकी कोई अच्छी हरकत देखने को नहीं मिली। काकड़ साहब ने सोचा कि यहाँ रहकर बिगड़ जाएगा, इसे पढ़ने के लिए बाहर भेज देता हूँ। उन्हें क्या मालूम था कि उनका बेटा बाहर जाकर इससे भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। खैर, इन लोगों ने अपने बेटे को 60 लाख रुपए की खत्तीर रकम लगाकर बाहर के मुल्क के लिए भेज दिया। पहले पहल उसकी काफ़ी शिकायतें आती रहीं। काकड़ साहब अक्सर आकर मुझे अपनी बीवी के अहवाल बताते कि मेरी बीवी मेरे सौतेले बच्चों के साथ अच्छी नहीं है, क्योंकि वो उसको फ़ोन करता है लेकिन ये उससे बात तक नहीं करती। मैं हैरान हो जाता था कि काकड़ साहब की बीवी इस कदर खूबसूरत और समझदार होने के बावजूद भी अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक क्यों नहीं करती। खैर, कुछ अरसा और गुजरा। काकड़ साहब का बेटा वापस पढ़कर पाकिस्तान आ गया, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा वो वहाँ की तहजीब सीख कर आया था। उसके तो रंग ढंग ही बदले हुए थे। उसे देखकर लगता था जैसे इसका अपनी रिवायात से कोई ताल्लुक ही ना हो। उसने फटे हुए कपड़े पहने होते और कानों में बालियां होती। काकड़ साहब ने उसे बाहर शरीफ बनने के लिए भेजा था, वो तो और बदमाश बनकर लौट आया। दूध वाला इतना कहकर खामोश हो गया। इतने में चाय वाले ने आकर हमारी प्यालियों में गर्म गर्म चाय उंडेली। दूध वाला चुप हो गया था। उसका नाम अशरफ था। कहने लगा कि ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, तुम एक समझदार आदमी लगते हो। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा एक बहनोई वकील है, इसीलिए कह रहा हूँ कि शायद तुम इस मामले में कुछ कर सको, वरना खुदा जानता है मुझे दूसरों की बुराइयां बयान करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं ये बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ था। अच्छा, फिर क्या हुआ? काकड़ साहब का बेटा वापस आया तो उसके रंग ढंग बदले हुए थे। मैंने उसे बात याद दिलाई। हाँ, तो उसके रंग ढंग बदले हुए थे, लेकिन एक दिन तो बड़ा ही अजीब वाक़या हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि काकड़ साहब के घर में इतना बड़ा मसला बन जाएगा। अक्सर काकड़ साहब आते तो कहते कि मेरी बीवी मेरे बेटे की शिकायत करती है, पर वो ये नहीं बताते थे कि क्या शिकायत करती है। एक दिन मैं उनके घर दूध देने के लिए चला गया, क्योंकि आज काकड़ साहब खुद नहीं आए थे। अक्सर वो मुझसे गपशप करने मेरे डेरे पर खुद आया करते थे, पर आज नहीं आए तो मैं दूध लेकर उनके घर चला गया। क्या देखता हूँ, बाहर क्या खड़ा हुआ कि उनके घर से शोर की आवाज़ें आने लगीं। मैं बड़ा परेशान हुआ। लगता था कि उनके घर में कोई गर्मागर्म लड़ाई चल रही है। काफ़ी देर ये हालात देखने के बाद मैं वापस जाने लगा कि मेरे कानों में एक ऐसी बात पड़ी जिसने मुझे जाने से रोक दिया। काकड़ साहब ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। मैं इतना परेशान हुआ, इस कदर गमज़दा हुआ कि बता नहीं सकता। सच पूछें तो मैं उन खातून की बहुत इज़्ज़त करता था। काकड़ साहब अपनी बीवी से कहने लगे, तूने मेरे बेटे पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया है, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। तुम कह रही हो कि वो तुम पर गलत नज़र रखता है, भले मेरे खून में ऐसी मिलावट कैसे हो सकती है? मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा बेटा अमेरिका से पढ़कर ज़रूर आया है, पर वो एक नेक माँ की औलाद है और माँ बाप का असर औलाद पर होता है।
تم نے اسے بدچلن کہہ کر مجھے بدچلن کہا ہے۔ تم جانتی نہیں میں اپنے بیٹے سے کتنی ایسی بات منہ سے نکالی بھی کیسے۔ میں حیران تھا کہ کاکڑ صاحب کی بیوی نے کیا ان کے بیٹے پر الزام لگایا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر مجھے بعد میں محلے والوں نے بھی بتایا کہ کاکڑ صاحب کی بیوی بڑے عرصے سے ان سے یہ شکایت کر رہی تھی کہ ان کا بیٹا ان کی بیٹیوں پر اچھی نظر نہیں رکھتا، اور یہ بھی کہ کاکڑ صاحب کی بیوی کے ساتھ بھی اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ کئی بار سوتے ہوئے انہوں نے اس کو اپنے کمرے میں دیکھا ہے، دندناتے ہوئے دیکھا، اور اس کی نیت اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ اس کی نیت بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کاکڑ صاحب کی بیوی نے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی تو شوہر نے انہیں ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ گھر میں رہ گئی کاکڑ صاحب کی 2 بیٹیاں اور ساتھ ہی یہ بیٹا۔ جس نے بھی سنا وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا کہ کیسے کاکڑ صاحب نے اپنے بیٹے پر یقین کیا لیکن بیوی پر یقین نہ کیا۔ اب ظاہر ہے بات بھی ایسی تھی، کوئی بھی شخص اپنے بیٹے پر اتنا بڑا الزام سہ نہیں سکتا۔ کاکڑ صاحب نے بھی یہی کہا کہ میرا بیٹا جوان اور کم عمر لڑکیوں کو چھوڑ کر کیوں میری بیوی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا جبکہ وہ رشتے میں اس کی ماں لگتی ہے۔ خیر سے یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ محلے میں ایک بار پھر سے سکون ہو گیا، لیکن کاکڑ صاحب کے گھر میں سکون نہیں تھا۔ ایک دن وہ ہوا جو کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کاکڑ صاحب کہنے لگے کہ مجھے اپنے بیٹے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بات وہ میرے پاس بیٹھ کر رہے تھے۔ میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے؟ بولے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس کی ماں کی باتیں صحیح تھیں، میری بیوی ٹھیک کہتی تھی لگتا ہے۔ میں چونک گیا تھا۔ کاکڑ صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا اس نے آپ کو بھی کوئی غلط اشارہ کیا ہے؟ آپ بتائیں، ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ میں نے جوش سے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے اشرف، مجھے اپنے بچے بہت عزیز ہیں، لیکن میں اپنی بیٹیوں کے لیے خوفزدہ ہوں۔ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ ملے گا یا نہیں، اس بات پر پریشان ہوں۔ میں نے تبھی کاکڑ صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک وکیل بلائیں اور اپنی جائیداد کا آدھا حصہ اپنی بیٹیوں کے نام کر دیں۔ ویسے بھی آپ کا بیٹا تو ولایت سے پڑھ کر آیا ہے، اسے کوئی نہ کوئی اچھی نوکری مل ہی جائے گی، پر رہی بات آپ کی بیٹیوں کی تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا۔ ان کے نام پر جائیداد نہ ہوئی تو ساری عمر رلتی رہیں گی۔ میری یہ بات سن کر کاکڑ صاحب خوش ہو گئے، بولے کہ تم نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے۔ میرا بیٹا دراصل امریکہ میں پڑھنے کی وجہ سے عجیب باغی قسم کا ہو گیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ کوئی اچھا کام کرے گا، لیکن وہ تو اور باغی ہو گیا ہے۔ نماز کے تو بالکل پاس نہیں جاتا۔ میں پریشان ہوں کہ اس کا کیا بنے گا۔ پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد یہ میری بیٹیوں کو حصہ دے گا یا نہیں، اور میں اپنی بیٹیوں کی شادی بھی جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں۔ بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں اپنی وصیت میں یہ لکھ لوں کہ میری دولت میرے دام کہا۔ یہ غلطی مت کیجیے گا کاکڑ صاحب، کیونکہ آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے بہنوئی لالچ میں آ جائیں گے۔ جس کو بھی یہ بات پتہ چلے گی وہی آپ کی بیٹیوں سے شادی کرنے کے لیے خواہش کرے گا۔ ایسے میں آپ کو مخلص لوگوں کا ہرگز پتہ نہ چلے گا۔ یہ بات سن کر کاکڑ صاحب خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے تم کہتے تو ٹھیک ہو، اور یقین مانو میری تو طبیعت اتنی دل گرفتہ ہے، لگتا ہے کہ آج یا کل میں چل بسوں گا۔ میں کاکڑ صاحب کی حالت دیکھ کر واقعی میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں وکیل کا بتایا جس نے ان کو وصیت کی قانونی حیثیت اور باقی چیزیں سمجھا دی تھیں۔ تبھی کاکڑ صاحب نے اپنی دولت کا 50% حصہ اپنی 2 بیٹیوں کے نام کر دیا اور باقی کا 50% اپنے بیٹے کو دے دیا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے بیٹے کو یہ بات اتنی بری لگے گی کہ وہ اس قدر گھنونے قدم پر اتر آئے گا۔ کچھ دن گزرے، واقعی کاکڑ صاحب کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ ہم سب لوگ ان کے جنازے پر گئے تھے، مگر ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ عجیب لگی وہ تھی کاکڑ صاحب کا بیٹا، جس کے چہرے پر غم کا تو ایک بھی نشان نہیں تھا۔ کہنے لگا مرتے تو سبھی ہیں، اس میں ماتم کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ اپنی بہنوں کو بھی چپ کروا رہا تھا۔ میں اس کے رویے کو دیکھ کر حیران تھا، اور مجھے اب اس کی بہنوں پر ترس آ رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکیاں بہت شریف تھیں اور چھوٹا کاکڑ بہت ہی بدماش تھا۔ اس کے ساتھ رہنا تو کسی ہمت والی عورت کا کام تھا۔ جہاں ان بچیوں کی ماں اس کے ساتھ نہیں ٹک سکی، وہ بیچاریاں کیا کر سکتی تھیں؟ بہرحال محلے والوں نے سوچا کہ اب باپ کی وفات کے بعد بیٹے کا دل شاید نرم پڑ جائے گا، وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، لیکن وہ نہیں ہوا جو ہم نے سوچا تھا۔ ایک دن پتہ چلا کہ چھوٹے کاکڑ نے اپنی ایک بہن کی شادی کر دی ہے، مگر حیرت کی بات تھی
اس نے شادی میں کسی کو بھی نہیں بلایا۔ محلے میں نہ ہی کسی نے بارات کو آتے جاتے دیکھا اور نہ ہی کوئی اور سلسلہ ہوا در ہوا، نہ کسی نے دولہا دیکھا، نہ کسی نے بارات دیکھی۔ چھوٹے کاکڑ نے مشہور کر دیا کہ اس کی بڑی بہن کی شادی ہو گئی ہے۔ ہم لوگ تو بڑے حیران ہوئے۔ محلے کی کچھ عورتیں اس کے گھر دلہن کو دیکھنے کے لیے گئی تھیں اور کہا کہ ہم اس کے سسرال میں ناشتہ لے کر جاتے ہیں کیونکہ اس بیچاری کی ماں نہیں ہے۔ لیکن کاکڑ نے عجیب بات کی، بولا کہ میری بہن میرے گھر پر ہی رہے گی، اس کی شادی میں نے کر دی ہے، پر گھر داماد ہوگا، لڑکا ادھر ہی رہے گا۔ ہم نے پوچھا کہ گھر داماد ہے کہاں؟ بولا کہ گھر داماد ابھی یہاں نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد آئے گا، کام کے سلسلے میں گیا ہے۔ ہم لوگ چپ ہو گئے۔ ان دنوں ایک شاطر اور بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے وکیل کا کاکڑ کے گھر میں آنا جانا تھا۔ ہم لوگ اسے دیکھتے تو اس بات کو بہت مشکوک سمجھتے تھے، پر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کاکڑ اس قدر گر جائے گا۔ ایک دن میں دودھ دینے کے لیے کاکڑ کے گھر آیا کیونکہ وہ اب بھی دودھ مجھ سے ہی لیتا تھا۔ تبھی اس کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی۔ مجھے پیچھے سے ایک لڑکی نے کہا کہ ہمیں بچا لو، ہم لوگ مصیبت میں ہیں۔ کاکڑ نے یہ سنا تو دروازہ بند کیا اور جا کر اپنی بہن کو مارنے لگا۔ اس نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس نے چیختے ہوئے ایک بات کہی جو میرے کانوں میں رہ گئی۔ بولی کہ اپنی بہن سے نکاح کون کرتا ہے؟ تجھ جیسا بے غیرت کوئی نہ دیکھا ہوگا زمانے نے۔ یہ بات میرے کانوں میں پڑی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں وہاں سے سیدھا بھاگا، مسجد گیا، 2-4 لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو یہ بات سنائی، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب ان میں سے کوئی بھی شخص نہیں بولا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ایک کہنے لگا، تو جانتا بھی ہے کیا بات کر رہا ہے؟ ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ لڑکیاں کاکڑ کی بہنیں ہیں، وہ ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ولایت سے پڑھ کر آیا ہے، اس کا تو دماغ خراب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ کہ محلے میں خبر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا، یہ سب ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ کام امیر شہر کے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، میاں تم پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو، ایک محلے میں برائی ہو رہی ہے، تم کیسے خاموش رہ سکتے ہو؟ بولا کہ میں نہیں جانتا اس معاملے میں کیا بولنا چاہیے، بس اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ باتیں نہ کرو، دودھ بیچتے ہو تو تم گوالے ہی رہو گے، وکیل مت بنو۔ میں یہ باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں کسی کو تو یہ بات بتاؤں۔ حیران ہوں کہ مسجد کے امام صاحب بھی کچھ نہیں بولے، جیسے انہیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ میں اس کی باتیں سن کر چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، ضرور ہم اس معاملے میں اس لڑکی کی مدد کریں گے، اگر تو وہ اپنے گھر میں قید ہے اور اس طرح اس آدمی کے ظلم سہ رہی ہے جس نے صرف جائیداد کی خاطر ہیرا پھیری کر کے اس سے شادی کی ہے، اب وہ جائیداد اپنے نام کرنا چاہتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی تو قدم کرنا ہی ہوگا۔ میں اتفاقاً ہمیں ایک اچھا آدمی مل گیا، اس نے ہماری بات غور سے سنی اور کہنے لگا کہ میں تو اس گھر پہ ریڈ کروں گا، یہ جو تم بتا رہے ہو یہ تو قانون سے بالا تر باتیں ہیں، ان باتوں میں کسی کو بھی بخشش نہیں دی جاتی، ایسا ہو تو پھر محلے میں کوئی بھی برائی ہو تو لوگ خاموش ہی رہیں۔ تم لوگوں کا شکریہ، تم لوگوں نے برائی کو نوٹ کیا۔ خیر، اس آدمی نے اگلے دن اپنی پولیس کی نفری کے ساتھ اس گھر پر ریڈ کی، لڑکی کو بازیاب کروایا۔ لڑکی بیچاری کو ایک ہی کمرے میں باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ کاکڑ کو گرفتار کر لیا گیا۔ کاکڑ کے وکیل نے بتایا کہ اس نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ اس کی بہن سے اس کا نکاح کروا دے، وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ظاہر ہے تو نہیں رکھے گا، لیکن ایسا ہوگا کہ وہ جائیداد اس کے نام ہو جائے گی۔ کاکڑ کے وکیل نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس کی بہن کو ثبوتوں کے ذریعے اس کی ماں کی سوتیلی اولاد ثابت کرنا چاہ رہا تھا، جس سے کہ ان کا رشتہ جائز ہو جاتا اور پھر عدالت وہ جائیداد اس کے نام کر دیتی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی بیوی کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ وہ لڑکی اس کے باپ کی اولاد نہیں تھی۔ جب ماں بھی مختلف تھی، باپ بھی مختلف، تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ شادی کر لیں۔ لیکن بہن بھائیوں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو بہن بھائی اور محرم ہی سمجھتے ہیں۔ کاکڑ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، وہ تو قانونی داؤ پیچ جانتا تھا، پر اس کی بہن یعنی کہ اس کی سوتیلی بہن بہت پریشان ہوئی تھی۔ وہ تو کاکڑ کو بھائی ہی سمجھتی تھی اور نہ ہی اس کو اس رشتے کی باریکیوں کے بارے میں پتہ تھا۔ ویسے بھی یہ جرم نہ بھی ہو تو یہ جرم تو ضرور تھا کہ اس نے ایک لڑکی سے زبردستی نکاح کیا تھا اور اسے حبس سے بیجا میں رکھا ہوا تھا۔ بس پھر کیا تھا، کاکڑ کے پاس جو دولت تھی
وہ واپس اس کی بہنوں کو لوٹائی گئی اور ہم لوگوں نے یعنی محلے والوں نے مل کر کاکڑ کی بہن کی شادی اچھے گھرانے میں کر دی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔